السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس کا باب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی قسط میں پیش کر چکا ہوں، آج دوسری قسط لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے عہد میں بغاوتیں اور ان کا ازداد۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں مسلمان تین سیاسی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک تو شیعان علی جو حضرت علی کے حامی تھے، شیعان معاویہ جو حضرت معاویہ کے حامی تھے، اور تیسرے خارجی جو ان دونوں کو ہی نہیں مانتے تھے اور ان دونوں کے خلاف تھے۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کے دور میں ان کو بڑی حد تک جو خارجی لوگ تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی نے مسلسل جنگیں لڑ کے ان کو تقریباً ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ باقی تھے جو اب اس دور میں یعنی حضرت معاویہ کے دور میں پھر انہوں نے سر اٹھایا اور پھر حضرت معاویہ نے ان کو مزید کچلا اور ان کا خاتمہ کیا۔ تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں آپ کہ خارجی لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی دونوں کے حامیوں کو گمراہ خیال کرتے تھے۔ یہ گروہ اپنے عقائد کا پکا اور جانباز تھا۔ اعتقادات کے لیے جان پر کھیل جانا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اثار و خلوص میں وہ جنون کی حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں جس قدر بغاوتیں شورشیں ہوئیں وہ سب خارجیوں کی پیدا کردہ تھیں۔ کوفہ اور بصرہ ان کے دو بڑے مرکز تھے۔ اب سماعت فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کا پھر کس طرح خاتمہ کیا۔ 41 ہجری میں ایک خارجی سردار فردہ بن نوفل نے کوفہ میں بغاوت کا آغاز کیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے افواج بھیجی گئیں، مگر فردہ نے سب کو شکست فاش دی کیونکہ لڑنے بھیڑنے میں بڑے ماہر تھے۔ اس پر امیر معاویہ کو یہ شبہ ہوا کہ غالباً اہل کوفہ خارجیوں کی درپردہ اعانت کر رہے ہیں، چنانچہ انہیں لکھ بھیجا کہ اگر تم فردہ کو گرفتار کر کے میرے حوالے نہ کرو گے تو تمہیں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اس پر اہل کوفہ نے اسے گرفتار کر لیا، مگر اس کے باوجود خارجیوں کی سرکشی میں کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے عبداللہ بن الحوصہ کو اپنا سردار منتخب کر کے رزم آرائیاں جاری رکھیں، یعنی جھڑپیں جاری رکھیں۔ کوفیوں نے اسے بھی گرفتار کر لیا تو موسرہ اسدی اس کی جگہ خارجیوں کا رئیس مقرر ہوا۔ موسرہ کے ساتھ صرف 150 آدمی تھے، مگر ان کی جرات اور بے باکی کا یہ عالم تھا کہ ان سے سارا عراق خائف تھا۔ اس چھوٹے سے گروہ کا استحصال کرنے کے لیے خود کوفہ والوں کی ایک فوج باہر نکلی۔ موسرہ نے انہیں دیکھا تو پکار کر کہا، ظالموں، کل تک تم معاویہ کو غاصب اور باغی سمجھ کر ان کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور آج ان کی خلافت قائم کرنے کے لیے میرے خلاف تلوار اٹھائیے، خدا تم سے سمجھے۔ موسرہ نے شکست کھائی، پھر بہرحال جنگ ہوئی، حضرت معاویہ کی فوجوں نے ان پر چڑھائی کی، موسرہ نے شکست کھائی اور قتل ہوا، مگر خارجیوں کے جوش و خروش میں پھر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ یہ حالات دیکھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا والی مقرر کیا۔ مغیرہ بڑے آزمودہ کار و ہوشیار مدبر تھے۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی اور دانش مندی سے سب قبائل کو اپنا حامی بنا لیا۔ یعنی انہوں نے چارج لیتی کیا کیا کہ جتنے قبائل تھے ان کو اپنا حامی بنا لیا، ان سے ملاقاتیں کر کے، اور سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کی ذمہ داری لے۔ اس طرح خارجی اپنے بھائیوں کی امداد سے محروم ہو گئے، یعنی کوفہ والوں سے جو مدد مل رہی تھی وہ اس طرح اس مدد سے محروم ہو گئے، اور مجبور ہو کر اپنے سردار مستور کی ماتحتی میں کوفہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ مغیرہ نے یہ صورتحال دیکھی تو
معقل کو فوج دے کر ان کے استحصال کے لیے روانہ کیا، مگر خارجی ہر معرکے میں غالب رہے، یہاں تک کہ مستور اور معقل، یہ غالباً ان کے سپہ سالاروں کے نام ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیا ہے، یعنی پھر آپس میں لڑ گئے یہ خارجی اور ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیا۔ کوفہ کی طرح بصرہ میں بھی کئی شورشیں برپا ہوئیں، یہاں پر خارجیوں کے علاوہ شیعان علی کا بھی خاصا زور تھا۔ امیر معاویہ نے زیاد بن ابی سفیان کو وہاں کا والی مقرر کیا، جنہوں نے انتہائی سختی سے کام لے کر باغیوں کو دبایا اور سارے علاقے میں امان بحال کر دیا۔ یعنی یہاں پر کوفہ میں وہ تو تھے ہی خارجی، اور شیعان علی یعنی حضرت علی کے حامیوں کا بھی بڑا زور تھا، لیکن بڑی سختی کے ساتھ زیاد بن ابی سفیان نے بغاوتوں کو کچل دیا اور امن و امان قائم کر دیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زبردست حامیوں میں سے تھے، اور ایک مدت سے فارس کے حاکم چلے آتے تھے۔ وہ امیر معاویہ کے سخت مخالف تھے، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دستبرداری کے بعد، ہم جانتے ہیں حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا اور خلافت کا بوجھ اپنے سر نہیں لیا تھا، تو ان کی دستبرداری کے بعد انہوں نے امیر کو خلافت کو تسلیم نہیں کیا، یعنی اس کے باوجود بھی یہ جو تھے حضرت زیاد جو حضرت علی کے حامی تھے، انہوں نے امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ باقی تمام حکام نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ امیر معاویہ نے انہیں ساتھ ملانے کی ہر ممکن تدبیر کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر مغیرہ بن شعبہ نے حکمت عملی سے کام لے کر انہیں اطاعت پر آمادہ کر لیا، لیکن آخرکار انہیں بھی اطاعت پر راضی کر لیا گیا۔ ان کو حضرت زیاد کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زیاد جیسے مدبر سیاستدان کی حمایت ہر قیمت پر حاصل کرنے کو تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا سوتیلا بھائی تسلیم کیا اور مشہور کر دیا کہ جاہلیت کے زمانے میں ابو سفیان نے زیاد کی ماں کے ساتھ باقاعدہ نکاح کیا تھا، اور یہ یعنی وہ میرے رشتے کے بھائی ہیں، یہ انہوں نے مشہور کر دیا۔ یہ طریقہ کا تو ایک سیاسی چال تھی جو بہت کارگر ثابت ہوئی۔ شروع میں زیاد کو مغیرہ کی مدد کے لیے کوفہ، پھر وہ بہرحال راضی ہو گئے تھے زیاد بھی، تو انہوں نے پھر حضرت معاویہ نے زیاد کو مغیرہ کی مدد کے لیے کوفہ بھیجا، مگر جب بصرہ کے حالات بگڑنے شروع ہوئے تو انہیں وہاں کا والی مقرر کر دیا، یعنی بصرہ کے پھر وہ ان کو حاکمیت مل گئی، حضرت امیر معاویہ نے ان کو مقرر کر دیا بصرہ کا حاکم۔ زیاد نے بصرہ پہنچتے ہی ایک زبردست خطبہ دیا جس میں اہل شہر کو آگاہ کیا کہ اگر وہ اپنی شرپسندی سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ تقریر اس قدر زوردار اور اس کے الفاظ اتنے پرشکوہ تھے کہ اہل بصرہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس زمانی انتباہ کے علاوہ زیاد نے پولیس کا زبردست انتظام کیا جو رات کے وقت شہر کا گشت کرتی تھی۔ لوگوں کو حکم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھروں سے نہ نکلیں، جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا اور مقرر وقت کے بعد باہر نظر آتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان سختیوں کے باعث بصرہ کے حالات بہت حد تک سدھر گئے، یعنی بغاوتیں، شورشیں، فتنہ فساد ختم ہو گیا وہاں پر، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے زیاد کو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات پر کوفہ کی ولایت بھی زیاد کی تحویل دے دی گئی، یعنی ان کا انتظام اچھا دیکھ کر کوفہ کی بھی حاکمیت زیاد کو سونپ دی گئی۔ چنانچہ وہ سال میں 6 مہینے بصرہ اور 6 مہینے کوفہ میں رہنے لگے۔ اہل کوفہ اعمال کی تحقیر و توہین شروع سے کرنے کے عادی تھے، چنانچہ جب زیادہ تقریر کرنے کے جامع مسجد میں کھڑے ہوئے تو بعض سرکشوں نے ان پر سنگریزے پھینکے، یعنی زیاد کے اوپر۔ انہوں نے فوراً خطبہ روک دیا اور مسجد کے دروازے بند کرا لیے، خود کرسی لے کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ گئے۔ 4 آدمیوں کو بلا کر قسم لیتے کہ یہ حرکت بد تم نے تو نہیں کی،
جو قسم کھا لیتا اسے چھوڑ دیتے، جو انکار کرتا اسے گرفتار کر لیتے۔ اس قسم کے 30 آدمی نکلے جن کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ ان سختیوں کا یہ اثر ہوا کہ کوفہ کی شورش پسند عناصر دب گئے اور صوبے میں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ یعنی جو زیاد تھے یہ بہت سخت ثابت ہوئے انتظام کے بارے میں، اور سخت قانون انہوں نے نافذ کیے، بہت سختیاں کی۔ کوفہ میں شیعان علی کی ایک جماعت موجود تھی جس کے سردار حجر بن عدی تھے۔ یہ لوگ برسر عام امیر معاویہ اور ان کے اعمال کو برا بلا کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کی رسم بد کو جاری کیا تھا۔ یعنی کوفہ میں جو شیعان علی یعنی حضرت علی کے آدمی تھے وہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ماتحت حاکموں کو برا بلا کہتے تھے، خطبوں میں، مسجدوں میں، جگہ جگہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ بری رسم پہلے شروع کی تھی اور حضرت علی کو برا کہتے تھے اور ان کے خلاف مختلف قسم کی تقاریر کرتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، اور تمام مسجد وغیرہ میں کھلا ان پر تبرہ کیا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ نے پہلے یہ کام شروع کیا تھا، تو حضرت علی کے حامیوں نے بھی جواباً اسی طرح کام شروع کر دیا۔ اس کے رد عمل میں شیعان علی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کی رسم شروع کر دی۔ یعنی بہت ہی بیہودہ رسم تھی جو شروع نہیں ہونی چاہیے تھی مسلمانوں میں۔ بدقسمتی ہے کہ وہ شروع ہوئی، لیکن اس کی ابتدا امیر معاویہ نے کی، اور جواباً حضرت امیر علی کے حامی بھی ایسے ہی کرنے لگے۔ زیاد کوفہ کو حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، اس لیے سپاہی بھیج کر انہیں بلا بھیجا، مگر حجر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف زیاد کے پاس جانے سے انکار کیا بلکہ سپاہیوں کو گالیاں بھی دیں۔ اس پر زیاد مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گئے، اہل کوفہ کو جمع کر کے کہا، تم لوگ ظاہراً میری اطاعت کا دم بھرتے ہو مگر باطن میں تم سب حجر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو۔ تمہاری خیر اسی میں کہ اپنے اپنے قبیلے کے آدمی حجر رضی اللہ عنہ سے الگ کر لو۔ کوفیوں نے ایسا ہی کیا اور حجر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 13 آدمی رہ گئے۔ ان سب کو گرفتار کر کے دمشق میں امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ امیر نے حجر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حاجیوں کو قتل کرا دیا اور حامیوں کو قتل کرا دیا، اور باقی 6 آدمیوں نے معافی مانگ کر رہائی پائی۔ تو اس طرح انہوں نے امیر معاویہ نے بڑی سختی سے کام لیا اور زیاد جیسے سخت آدمی کو بھیجا جنہوں نے بڑی زیادتیاں کی، لیکن بہرحال امان قائم ہو گیا اور فتنہ فساد اس سے ختم ہوئے۔ حجر رضی اللہ عنہ بڑے معزز صحابی تھے۔ ان کی گرفتاری کا حال سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے پاس سفارش کے لیے آدمی بھیجے، مگر ان کے دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت حجر رضی اللہ عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس حادثے پر بہت رنج ہوا اور اس کے لیے انہوں نے امیر سے باز پرس بھی کی۔ یہ تھے اندرونی سازشوں کا روداد۔ ان کے علاوہ مفتوحہ علاقوں مثلاً بلخ، ہرات، کابل، باوش وغیرہ میں بھی بغاوتیں ہوئیں، مگر ان کا سختی سے استحصال کر دیا گیا۔ یعنی بغاوتوں کا سلسلہ حضرت معاویہ کے دور میں بہت بڑھ گیا تھا، لیکن انہوں نے بڑی اس کو سختی سے کچل دیا اور بہت حد تک اس پر قابو پا لیا۔ باقی آگے کا احوال ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔